فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. معزز سامعین، توحید کے دروس کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا حلقہ ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں جو چیز میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے توحید کی اہمیت التوحید. توحید کی اہمیت کے چند انتہائی اہم دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا چند نکات کے اندر. پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی توحید عبادت میں ایک اساسی حیثیت رکھتی ہے. کیا نماز طہارت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح عبادت توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی. توحید کے بغیر کی جانے والی عبادت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت توحید کے بغیر ہو نہیں سکتی، اس لیے توحید کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے. نمبر 2، کل انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اس توحید کی نشر و اشاعت تھا، اس توحید کو بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر لوگوں کے طبقے میں ایک رسول کو بھیجا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان سب کی بعثت کا مقصد وہ دعوت توحید تھا، توحید کی نشر و اشاعت تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ البتہ تحقیق یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا ہے. کس دعوت کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو. اور طاغوت کہا جاتا ہے کل ما عبد من دون اللہ وهو راض عنہ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ ہستی جس کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے طاغوت. اور طاغوت سے اجتناب کرو. کل انبیاء اور رسول علیہ السلام نے یعنی توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے روکا ہے، شرک سے منع کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات ذکر کی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یعنی توحید کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وحی میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہ بات وحی کی ہے کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، کہ بلا شبہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو. اسی طرح قرآن کریم میں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی تفصیلی دعوت کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تفصیلاً اس دعوت کو بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اقوام کو توحید کی طرف دعوت دی.
جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سورۃ المائدہ میں ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے اپنی قوم کو صرف اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورۃ الاعراف کی آیات آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور کہا کہ نوح علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی اقوام کو جا کر کیا دعوت دی؟ یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سید الموحدین خلیل الرحمن، انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو دعوت دی اس بات کی، کیا کہا اپنی قوم سے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کا علم حاصل کرو، اگر تم اس بات کو سمجھو۔ توحید کی اہمیت کے بارے میں چوتھی بات یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یعنی بندہ دنیا سے آخرت میں چلا گیا حالت شرک میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا کے اندر شرک کی بھی توبہ ہے، لیکن اگر موت آ گئی شرک پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور پانچویں بات جو توحید کی اہمیت کے متعلق میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم ہے، اور شرک سے منع کرنا یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نہیں ہے منع کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر سورۃ البقرہ پڑھیں، جب پہلا حکم آتا ہے، پہلا امر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو وہ توحید کا امر ہے، توحید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت توحید کے بغیر ناممکن ہے، یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یعنی اپنی رب کے توحید کا اقرار کرو، یہ قرآن کریم کا پہلا حکم ہے۔ اور قرآن کریم کی پہلی وہ چیز جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اس زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب خالق وہ ہے تو مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے، تو الہ بھی وہ ہے، معبود برحق بھی وہ ہے، عبادت کا مستحق بھی وہ ہے، اس حال میں کہ تم یہ جانتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ 5 باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو توحید کی اہمیت ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ میں ان کا دوبارہ سے ان کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، کل انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے،
نمبر 3، ہر وحی میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا، ہر نبی کو ہر وحی کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کی کوئی معافی نہیں آخرت میں، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا حکم وہ توحید اختیار کرنے کا ہے، اور پہلی چیز جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے وہ شرک سے منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔